السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ساری خواتین کا یہ سوال کہ خواتین شب برات کی رات، وہ خواتین کہ جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، جن کے حیض کے ایام چل رہے ہیں، وہ خواتین یہ بابرکت رات کس طرح گزاریں، یعنی وہ اس رات سے کس طرح مستفید ہو سکیں کہ جن کے حیض کے ایام چل رہے ہیں، جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، ایسی خواتین اس بابرکت رات کے اندر کس طرح عبادت کریں، اس بابرکت رات کو کیسے گزاریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کریم اس رات کے اندر قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مخلوق کو اس رات میں جہنم سے بری کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نصف شعبان کی رات، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کوئی آدمی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی شخص جو بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ میں اس کو اس بیماری سے شفا دلاؤں۔ تو یہ ساری رات اس طرح کے اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس رات میں اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، بلکہ اس رات کو ہم ایسے گزاریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو وہ عورتیں جن کا یہ سوال ہے کہ اس شب برات کی رات کے اندر وہ عورتیں کہ جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں وہ اس کو کیسے گزاریں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر وہ خواتین کہ جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، جو حیض کی حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح روزہ رکھنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے عورتوں کے ساتھ ان کے شوہر ان سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسی عورتیں جن کے مخصوص ایام چل رہے ہیں وہ یہ رات کیسے گزاریں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس رات کے اندر ذکر اذکار بھی کر سکتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ اس رات کے اندر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ دعائیں بھی مانگ سکتی ہیں۔ تو بہت ساری عورتیں جیسے کہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ان مخصوص ایام کے اندر عورتیں اذان کا جواب دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی، تو بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتی ہیں کہ ہم ایسے ہو گئی ہیں گویا کہ ہم کوئی خیر کی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، صرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی، البتہ وہ ذکر و اذکار، تسبیحات، وہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، وہ اپنے لیے دعائے مغفرت کر سکتی ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتی ہیں۔ تو اس رات کے اندر، شب برات کے اندر، وہ مصلی بچھا کر وہ تسبیحات پڑھیں، وہ تسبیحات پڑھیں اور اسی طرح اپنے رب سے دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں، باقی جو خیر کے کام ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔